یہ کہانی مشہور بھارتی اداکارہ، رقاصہ اور سیاستدان ہیما مالنی کے بارے میں ہے، جنہیں بھارتی سنیما میں ڈریم گرل کے نام سے شہرت ملی۔ ابتدائی زندگی: ہیما مالنی 16 اکتوبر 1948 کو ریاست تمل ناڈو کے ضلع ترچیرپلی میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ جنوبی بھارتی فیملی سے تھا۔ والد کا نام بی ایس چکرورتی اور والدہ کا نام جیا لکشمی تھا۔ ان کی والدہ خود بھی ایک کلاسیکل رقاصہ تھیں، اس لیے ہیما کی تربیت میں فنون لطیفہ کا خاص کردار رہا۔ انہوں نے بچپن ہی سے رقص میں گہری دلچسپی لینا شروع کر دی اور بھارت ناٹیم سمیت کئی کلاسیکل ڈانس کی تربیت حاصل کی۔ ہیما کی تعلیم ممبئی میں مکمل ہوئی۔ اسکول کے زمانے سے ہی ان کا رجحان اداکاری اور رقص کی طرف تھا، اسی لیے وہ مختلف ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیتی رہیں۔ یہی ان کی کامیابی کا پہلا زینہ ثابت ہوا۔ فلمی سفر کا آغاز: ہیما مالنی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1963 میں تمل فلموں سے کیا، لیکن اصل شہرت انہیں 1968 میں ملی جب انہوں نے ہندی فلم سپنوں کا سوداگر میں مشہور اداکار راج کپور کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ فلم باکس آفس پر کامیاب نہ سہی، مگر ہیما کی خوبصورتی، معصومیت اور رقص کی مہارت نے سب کو متاثر کیا۔ اسی فلم کے بعد فلمی دنیا نے انہیں ڈریم گرل کا لقب دیا۔ شہرت کا سفر: 1970 کی دہائی ہیما مالنی کے کیریئر کا سنہری دور ثابت ہوئی۔ انہوں نے کئی کامیاب فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے، جن میں سیتا اور گیتا، شولے، ڈریم گرل، جگنو، سٹے پے سٹا، ترشول اور کرانتی شامل ہیں۔ سیتا اور گیتا میں انہوں نے جڑواں بہنوں کا دوہرا کردار ادا کیا جو ناظرین کے دلوں میں گھر کر گیا۔ ان کے شاندار رقص، دلکش انداز اور بہترین اداکاری نے انہیں اس وقت کی صفِ اول کی اداکاراؤں میں شامل کر دیا۔ دھرمیندر کے ساتھ جوڑی: ہیما مالنی کی سب سے مشہور آن سکرین جوڑی دھرمیندر کے ساتھ بنی۔ دونوں نے درجنوں ہٹ فلموں میں اکٹھے کام کیا اور ان کی جوڑی کو ناظرین نے بے حد پسند کیا۔ بعد ازاں ان کی محبت نے حقیقت کا روپ دھار لیا اور 1980 میں دونوں نے شادی کر لی۔ یہ شادی اس وقت خبروں میں چھا گئی کیونکہ دھرمیندر اس وقت پہلے سے شادی شدہ تھے۔ کلاسیکل رقص اور سٹیج پرفارمنس: ہیما مالنی صرف ایک فلمی اداکارہ نہیں بلکہ ایک بہترین رقاصہ بھی ہیں۔ انہوں نے بھارت ناٹیم، کتھک اور اوڈیسی رقص میں مہارت حاصل کی۔ وہ بھارت اور بیرون ملک کئی سٹیج شوز میں شرکت کر چکی ہیں۔ ان کی بیٹیاں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلاسیکل ڈانس میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ کامیاب سیاستدان: 1990 کی دہائی کے بعد ہیما مالنی نے فلموں سے کچھ فاصلے پر سیاست کا رخ کیا۔ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہوئیں اور بھارتی سیاست میں فعال کردار ادا کرنے لگیں۔ 2003 میں وہ راجیہ سبھا کے رکن بنے اور بعد ازاں 2014 میں لوک سبھا کے عام انتخابات میں حصہ لے کر جیت حاصل کی۔ وہ بھارت کی ان چند اداکاراؤں میں شامل ہیں جنہوں نے شوبز اور سیاست دونوں میدانوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ذاتی زندگی: ہیما مالنی اور دھرمیندر کی دو بیٹیاں ہیں، ایشا ڈیول اور رہنا ڈیول۔ دونوں بیٹیاں بھی فنون لطیفہ سے وابستہ ہیں۔ ہیما نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شرافت، سادگی اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا، اسی وجہ سے انہیں فلم انڈسٹری میں بے حد احترام حاصل ہے۔ ایوارڈز اور اعزازات: ہیما مالنی کو اپنی شاندار خدمات کے اعتراف میں کئی ایوارڈز سے نوازا گیا۔ انہیں بہترین اداکارہ کے کئی فلم فیئر ایوارڈز ملے۔ 2000 میں بھارتی حکومت نے انہیں پدما شری کے اعزاز سے نوازا، جو ملک کا چوتھا بڑا شہری ایوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں رقص اور فلم کے میدان میں شاندار کارکردگی پر متعدد اعزازات ملے۔ بعد کا کیریئر اور سماجی خدمات: 2000 کے بعد ہیما نے فلمی دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار نہیں کی بلکہ مخصوص کرداروں میں نظر آتی رہیں۔ انہوں نے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ وہ سماجی کاموں میں بھی سرگرم رہتی ہیں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ شخصیت اور وراثت: ہیما مالنی کی زندگی ایک خواب جیسی لگتی ہے، ایک رقاصہ سے فلموں کی سپر سٹار اور پھر سیاست میں کامیاب لیڈر تک کا سفر۔ ان کی خوبصورتی، فن، ذہانت اور وقار نے انہیں ایک زندہ لیجنڈ بنا دیا ہے۔ آج بھی انہیں بھارتی فلم انڈسٹری کی سب سے بااثر اور معزز اداکاراؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہیما مالنی کا سفر یہ ثابت کرتا ہے کہ محنت، ہنر اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتا ہے۔
وہ نہ صرف ایک کامیاب اداکارہ اور سیاست دان ہیں بلکہ لاکھوں نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک متاثرکن مثال بھی ہیں۔ ان کی زندگی فلمی دنیا کی چمک دمک سے آگے بڑھ کر خدمت، فن اور عزم کا استعارہ ہے۔